जरूरी ठीक है। मजा था। मैं कुछ 10-15 मिनट लेट हो गया। आर यू गाइज रेडी? अगर रेडी हो तो बस मुझे ही 1 मिनट दे देना चाहिए थोड़ी सी। يلا خير رمضان واليوم الفتة मैं नीचे तो मैं तबाद मैं पता चलो अगर मैंने लोड है ना नहीं है आना जब आप रेडी हो मुझे बता दीजिएगा। पहले होना चाहिए ना मिनिस्टर साहब थे मैं सर डन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यका नाबुदु व इय्याका नस्तईन। थैंक यू वेरी मच अगेन। माजरत आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ा। आज चंद अहम चीज़ें हैं जिन पे मैं बात करना चाहता हूँ और ज़रूरी है कि उस पर आज बात हो और दुनिया भी उस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ जो है वो जानना चाहती है। सबसे पहले जो पाकिस्तान में सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल हो रहा है, जिस हवाले से ऑलरेडी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपना मौक़िफ़ दे चुके हैं। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वाज़ेह तौर पर हमने ये कहा कि न सिर्फ पाकिस्तान के आइन की बल्कि इंटरनेशनल लॉ की भी खिलाफ वर्जी जो है वो की जा रही है और इस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह और बड़ा क्लियर रहा है और वो यही था और यही है कि सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल नहीं होना चाहिए। अब जो स्टांस उस पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा साहब ने लिया, अब ये देख लें कि क्या हुआ। यूरोपियन यूनियन की स्पोक्स पर्सन की तरफ से जो कंसर्न शो की गई है, जो मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर 25 सिविलियंस को सजा सुनाई गई है, वो बड़ी सीरियस है और ये वही तशवीश है जिसका इजहार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उस फैसले के फौरी बाद कर चुकी है। हम आज भी इस फैसले पर तशवीश का इजहार करते हैं और हम यही समझते हैं कि सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल नहीं होना चाहिए। इस पे जो परेशान कुन बात है वो ये है कि सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स का जो आलमी मुआहदा है, जिसे ICCPR कहा जाता है, जिसका पाकिस्तान सिग्नेटरी है, उस मुआहदे की रूह से आर्टिकल 14 जो उस मुआहदे का है वो पाकिस्तान को पाबंद करता है कि वो मुनसिफाना और मजाज समात जो है उस ट्रायल को इंश्योर करे और फिर उनके फैसले जो है वो भी पब्लिक जो है वो किए जाए। और साथ ये भी है कि जब आपने ICCPR का मुआहदा साइन किया तो उसकी रूह से आप उस किस्म के 27 और मुआहदों के पे भी आपने अपनी रजामंदी का इजहार किया और जिसमें यही सिविल और पॉलिटिकल राइट्स और शफाफ जो ट्रायल है वो उसको इंश्योर किए जाने की शक्ल मौजूद है। अब इस हवाले से हम ये समझते हैं कि ये हुकूमत जो है ये इतनी आगे चली गई है कि अपनी जाती अना, अपना रिवेंज और अपने पॉलिटिकल राइवल्स को ख़त्म करने के लिए ये पाकिस्तान के बैनुल-अक़वामी मुआहदों की वायलेशन भी करने को तैयार हो गए। और न सिर्फ ये कि यूरोपियन यूनियन के स्पोक्स पर्सन ने इस पे तशवीश का इज़हार किया है, बल्कि अगर आपको स्टेटमेंट आपकी नज़र से गुजरी हो तो उन्होंने GSP प्लस स्टेटस के हवाले से भी अपनी कंसर्न शो की है। GSP प्लस स्टेटस पाकिस्तान को अवार्ड होने से पहले और बाद का फर्क यह है कि यूरोपियन मार्केट्स के अंदर GSP प्लस स्टेटस मिलने के बाद आपकी एक्सपोर्ट 65% बढ़ गई थी। आपकी 5.4 बिलियन यूरो की एक्सपोर्ट है यूरोपियन मार्केट्स के अंदर। और शायद आपको अंदाजा होगा, मेरे दोस्त बैठे हैं और जो इल्म रखते हैं, तारीख भी जानते हैं, कि GSP प्लस स्टेटस लेने के लिए पाकिस्तान को बहैसियत रियासत, बहैसियत मुल्क कितने पापड़ बेलने पड़े।
یہ کسی ایک حکومت کا نہیں بلکہ کئی ریجیمز میں، کئی گورنمنٹس میں، مختلف حکومتوں میں ریاست نے، حکومت نے کوششیں کی، لابیز کی، بار بار جو ہے ہمیں ریجیکٹ کیا جاتا رہا، یورپین یونین میں بار بار انکار ہوتا رہا، اور بڑی مشکل سے بہت سی گارنٹیز اور بہت سی کمپلائنس انشور کرنے کے بعد ہمیں جی ایس پی پلس کا سٹیٹس دیا گیا ہے۔ صرف اپنے سیاسی مخالفین کو ختم کرنے کے لیے، ان کو ان کا جو ہے وہ عبرت کا نشان بنانے کے لیے جو سولینز کے ملٹری ٹرائل ہو رہے ہیں، آپ اتنا آگے جا رہے ہیں کہ آپ پاکستان کی ایک طرف آپ معیشت کے حوالے سے باتیں کرتے ہیں، معیشت کو تو تباہ کرنے کی بنیاد رکھ دی ہے آپ نے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ سری لنکا میں بہت عرصے تک صرف اس لیے جی ایس پی پلس سٹیٹس نہیں دیا جاتا رہا کیونکہ وہاں پہ جو ڈیتھ سینٹنس تھا وہ بائی ہینگنگ وہاں پہ موجود تھا، جس کے حوالے سے انہوں نے کئی سال ان کو ریجیکٹ کیا، بڑی مشکل سے وہ کرنے پہ موجود ہوئے۔ اب ہم بین الاقوامی دنیا کو ایک موقع دے رہے ہیں کہ آپ یہ ہم سے سٹیٹس جو ہے وہ آپ ہم سے واپس لے لیں۔ آپ پاکستان کی عوام، پاکستان کی گرتی ہوئی معیشت کو اٹھانے، سہارا دینے کی بجائے آپ پاکستان کی معیشت کو تباہ کرنے کا موجب بن رہے ہیں۔ ہم ان کو بھرپور الفاظ میں کنڈیم کرتے ہیں اور ہم اس حکومت کو تنبیہ کرتے ہیں کہ یہ جو اتنی ریاست اور حکومتی کوششوں سے یہ جو سٹیٹس اٹین کیا گیا تھا، آپ کو کوئی اختیار نہیں ہے کہ آپ اپنے ذاتی سکور سیٹل کرنے کے لیے آپ جو ہیں وہ اس ملک اور اس ملک کی معیشت کو تباہ کریں۔ تو ہم یہ تنبیہ کرتے ہیں کہ اس سے باز رہیں، اور یہ اس پہ شدید رد عمل آئے گا، بزنس کمیونٹی کی طرف سے بھی آئے گا۔ ہم آلریڈی اس کے اوپر اپنا جو ہے وہ دے چکے ہیں رد عمل، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس چیز کو ہم روکیں گے۔ جو ریمیڈیز آلریڈی بتا چکے ہیں سیکرٹری جنرل اپنی پریس کانفرنس میں کہ جو لیگل ریمیڈیز ہمارے پاس موجود ہیں، جو لیگل آپشنز ہمارے پاس موجود ہیں، وہ ہم سارے استعمال کریں گے، اور نہ صرف ہم جو سولینز جو ہیں جن کا ملٹری ٹرائل ہوا ہے ان کو انصاف دلائیں گے، بلکہ ہم پاکستان کے خلاف جو یہ سازش یہ حکومت کر رہی ہے اس کی معیشت کو تباہ کرنے کی، ہم اس کو بھی ناکام بنائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ دوسرا ایک اہم ایشو جو آج وی مسٹ ڈسکس ود یو، وہ یہ ہے کہ القادر ٹرسٹ کیس کا جو فیصلہ ہے وہ آج ہونا تھا، اور اس فیصلے کو مؤخر کر دیا گیا ہے۔ ہم صرف یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ فیصلہ کیوں مؤخر کیا گیا ہے، اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ فیصلہ جو ہے وہ کہاں لکھا جا رہا ہے کہ وہ جو ہے اتنی مشکل پیش آ رہی ہے کہ جب فیصلہ سنایا جانا تھا تو اس کو مؤخر کر دیا گیا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بریت کا کیس ہے، اس کیس میں کچھ بھی نہیں ہے، اور ایک ایسا کیس جو بریت کا کیس ہے، جس کیس کے پلے ہی کچھ نہیں ہے، وہ فیصلہ لکھنا بڑا اوکھا کام ہوتا ہے۔ مجھے اندازہ ہے کہ فیصلے ہو بھی جاتے ہیں، مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید یہ اس بات سے ڈرتے ہیں کہ اس قسم کا کوئی بھی فیصلہ جو آئے گا وہ ہائر کورٹس میں اور ہائر جوڈیشریز کے سامنے جب پیش ہوگا تو شاید پہلی پیشی پہ ہی یہ فیصلہ اڑ جائے۔ تو بڑا حوصلہ کرنا پڑتا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کیونکہ اس کیس کے پلے کچھ نہیں ہے، اور یہ ایک سیاسی انتقام کی بدترین مثال ہے، جس میں عمران خان صاحب کو اور ان کی زوجہ بشرا بی بی کو جو ہے وہ سزا دینے کا ماحول تو آپ کو پتا ہے، ایوری بڈی واز ایکسپیکٹنگ کہ آج بلکہ خان صاحب کا بیان آیا کہ بالکل یہ ایسا ہی ہونے جا رہا ہے جو ماحول سے لگتا ہے یا گفتگو سے لگتا ہے یا جو لائرز ہمارے ہیں جو انہوں نے آ کے بتایا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ من گھڑت سی ایک کہانی بنائی گئی تھی جس کا مقصد صرف اور صرف عمران خان کو جھکانا تھا، مگر ہمارے قائد کو جھکانا یہ کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے۔ اس سارے کیس میں نہ عمران خان صاحب نے کوئی ذاتی فائدہ اٹھایا، نہ کوئی پیسے کسی کے ذاتی جیب میں آئے ہیں، پیسے آئے بھی سپریم کورٹ کے پاس، انویسٹ بھی سپریم کورٹ نے کیے، اور آپ نے دیکھا کہ وہ جو انویسٹ کیے تو اس کے اوپر
جو ہے ود انٹرسٹ بہت سارے پیسے اور بھی جو ہے وہ اکٹھے ہو گئے ہیں. عمران خان صاحب صرف القادر ٹرسٹ کے ٹرسٹی ہیں، اور ٹرسٹی کو آپ اگر اس طرح امپلیکیٹ کرنے کی کوشش کریں گے سیاسی طور پہ تو یہ ایک مزہ خیز چیز ہوگی. اور ان کو یہ بھی پتا ہے کہ جب یہ فیصلہ بھی اگر یہ کر لیں گے تو جو میں نے آپ کو یو کی کا سٹانس آپ کو بتا دیا ہے، یہ فیصلہ بھی انٹرنیشنلی ڈسکس ہوگا. نیشنلی تو ہوگا ہی ہوگا، عوام کو تو تشویش ہے ہی ہے، مگر وہ ادارے انٹرنیشنلی اور وہ اقوام جو ڈیموکریسی سے، ہیومن رائٹس سے کمیٹڈ ہیں اور ہمارے ہسٹوریکلی پارٹنرز ہیں، پھر وہ اس پہ بات بھی کرتے ہیں. اور کیونکہ وہ آپ کے پارٹنرز ہیں اور آپ ہر چوتھے دن ان کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں امداد کے لیے، پاکستان چلانے کے لیے، پیسے مانگنے کے لیے، تو پھر آپ کو وہاں جو ہے بڑی سبکی اور شرمندگی ہوتی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بریت کا کیس ہے، اس میں خان صاحب کی بریت بنتی ہے، اس کو جان کے ڈیلے کرنا جو ہے شاید مناسب نہیں ہے. اور آپ کو چاہیے کہ اس کا فیصلہ جلد کریں، اور عمران خان صاحب کو، وہ بے گناہ ہیں، ان کی بیگم جو ہے زوجہ وہ بے گناہ ہے، اور ان کو انصاف ملنا چاہیے. اور وہ اس ملک کے سب سے بڑے لیڈر ہیں اور اس ملک کی سب سے بڑی جماعت کے قائد ہے. ان کے ساتھ یہ زیادتی جو ہے یہ کسی بھی حوالے سے عوام ایکسیپٹ نہیں کرے گی، اور یہ قانون اور انصاف کے اصولوں کے بھی خلاف ہے. تیسری چیز جو میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہتا ہوں، ویری امپورٹنٹ، 26 نومبر کے جو شہداء کے حوالے سے کیسز لوگ فائل کرتے رہے، اس میں ہمارا ایک ہی شہید انیس شہزاد ستی تھا جس کا پوسٹ مارٹم ہوا تھا. اور پوسٹ مارٹم کی رپورٹ جو ہے وہ انہوں نے ان آفیشل تو اس وقت لکھ کے دے دی کیونکہ لوگ بہت زیادہ تھے، مگر اس کی آفیشل پوسٹ مارٹم رپورٹ وہ ایشو نہیں کر رہے تھے، حالانکہ پوسٹ مارٹم وہاں پرفارم کیا گیا. اس کے لیے وہ عدالت میں چلے گئے اور ساتھ ہی ان کے ورثاء نے 22A کی اپلیکیشن دائر کر دی عدالت میں. اس کے بعد ان کو دھمکیاں دی جاتی رہیں، ان کو ہراساں کیا جاتا رہا، ان کو ڈرایا جاتا رہا، ان کو دھمکایا جاتا رہا کہ آپ یہ درخواستیں واپس لے لیں ورنہ اس کا انجام ٹھیک نہیں ہوگا. سیٹرڈے کو، ویسے تو تھرسڈے کو ان کی فیملی جو ہے وہ اسی ڈر سے کہ ان کی فیملی کی بچوں کو بھی تھریٹس دی گئیں، وہ اسی ڈر سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے اسلام آباد سے آپ کے صوبے کے پی میں شفٹ ہو گئے، پناہ لے لی. صرف یہ 2 لوگ وہاں پہ اپنا رہا سہا کاروبار یا جو بھی سامان سمیٹنے کے لیے وہاں رکے، جس میں مدعی جس کا نام نفیس ستی ہے، جو کہ مرحوم کے والد کا فرسٹ کزن ہے، وہ کمپلیننٹ بھی ہے. اس کو علی پور سے اسلام آباد سے اٹھا لیا گیا، اور شہید کا بھائی جو کہ پولیس ملازم ہے ایس پی یو میں، اس کو اس کے متعلقہ ڈی ایس پی امتیاز بٹ اس نے اریسٹ کر کے یا اغوا کر کے آپ کہہ سکتے ہیں اگینسٹ ہز ول اس کو پولیس لائنز میں جو ہے مشرف کر دیا. اور یہ چیز جو ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ میڈیا کے کئی دوستوں نے اس کو مینشن کیا، سوشل میڈیا نے اس کو مینشن کیا. ان کا مقصد صرف یہ تھا کہ آج 22A کی تاریخ تھی، آج عدالت میں پیش ہو کے انہوں نے اپنا وہ جو اپلیکیشن تھی اس کے حوالے سے بیان دینا تھا. مگر آج صبح کیا ہوتا ہے کہ وہ بہت سے سادہ کپڑوں میں ملبوس لوگوں کے ساتھ ان دونوں کو پیش کیا جاتا ہے عدالت میں. ایک جمگھٹا لگا ہوا تھا، ایک ہی طرح کے کپڑے اور ایک ہی طرح کے وہ پتہ نہیں کس اس کے لوگ تھے، وہ پولیس کے تھے، وہ سی ٹی ڈی کے تھے، وہ سیکورٹی برانچ کے تھے، ادھر کے تھے یا ادھر کے تھے، جو بھی تھے، باہر سادہ کپڑوں میں ملبوس لوگوں کا ایک جتھا جو ہے وہ ان کو لے کے وہاں پہنچا، اور وہاں اس سے یہ بیان دلوایا گیا کہ یہ 22 ہم نے فائل ہی نہیں کی ہے، اور ہر چیز جو اس میں لکھی تھی اس کو انہوں نے ڈینائی کر دیا.
आज सुबह उनके इस पेश होने से पहले ही उनकी फैमिली ने हाई कोर्ट में हिबियस कॉर्पस एक पिटीशन दायर कर दी थी इसी 22A के हवाले से कि हमारे जो मुद्दई हैं उनको अगवा कर लिया गया। अब आप ये देखें, ये जो हुकूमत कहती है एक भी गोली नहीं चली, जो हुकूमत कहती थी कि कोई शहादत नहीं हुई, आज उन शहादतों को छुपाने के लिए ये किस हद तक गिर गए हैं कि उनके जो लवाहिकीन है, उनके जो वर्सा हैं, उनको उठा के जबरदस्ती ये बयान दिलवाए जा रहे हैं। उनकी फैमिली ने हाई कोर्ट में पिटीशन आज ही फाइल कर दी है और वो फैमिली इसी डर से ऑलरेडी खैबर पख्तूनख्वा में पनाह लिए हुए है, क्योंकि वो अपने शहीद का वो माफ नहीं करेंगे किसी को, और वो केस लड़ना चाहते हैं, वो खड़े रहना चाहते हैं हक के लिए, सच के लिए, और उन पे ये प्रेशर बढ़ते जा रहे हैं। और इसी किस्म के प्रेशर केपी के अलावा जो बाकी शोधा है उन सब पे भी इसी किस्म के प्रेशर्स है। आपने देखा होगा कि जो बलोचिस्तान के हमारे एक शहीद थे, उनके भाई के ऊपर जो है वो केस करके उसको गिरफ्तार कर लिया गया था। सो ये निहायत शर्मनाक है, और हुकूमती वज़रा जो शहीदों का और लाशों का तमस्कर उड़ाते फिरते हैं, मैं उन्हें कहूंगा कि कुछ शर्म करें और इन घटिया कुछ हथकंडों से बाज रहें। शहादतें जो है वो छुपाई नहीं जा सकती हैं, लाशें जो है वो भुलाई नहीं जा सकती हैं। आपकी ये भूल है, ये चीजें आपके इन ओछे हथकंडों से लोग पीछे नहीं हटेंगे और लोग आखिरी वक्त तक लड़ते रहेंगे। सो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि दुनिया को पता चले कि ये शोधा के साथ क्या करें हैं। आपको ये भी अंदाजा होगा कि अब शोधा की तादाद 12 से बढ़ के 13 हो गई है। मलक इदरीस शहीद, जिनका अटक धरनाल से ताल्लुक था, और ये हमारे उस पॉइंट को जो हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी आप लोगों के साथ ही, वो उसको और भी उसको वो कहता है कि हम कहते थे कि लोग डर से अस्पतालों में नहीं जा रहे हैं कि उठा ना लिए जाएं, बुलेट वुंड्स जो है उसको नहीं वो ट्रीट कर रहे कि उठा ना लिए जाएं। और आप देखें कि वो बेचारा अटक से मलक इदरीस सिर्फ इसलिए यहां पे पेशावर में अपना इलाज कराता रहा कि ही फेड के उसको उठा लिया जाएगा, उसका इलाज की बजाय उसको कहीं और ही ले जाएंगे और उसको जो है उसको टॉर्चर करेंगे। और वो एक 13वां शहीद जो है वो उसका वो इजाफा हुआ है और आप लोगों के पास सब वो उसकी वो मौजूद है। तो कहने का मकसद ये है कि इस तरह की हरकतें मत करें, ये नामुनासिब बात है। आखिर में आखिरी पॉइंट, मेरी बात शायद लंबी हो गई है, मैं इसको थोड़ा सा शॉर्ट कर लेता हूं। आखिरी आप भी पूछेंगे, सवाल जरूर पूछेंगे, तो मैं आपको पहले बता देता हूं, मुज़ाकराती कमेटी मिली है आज, उन्होंने आके प्रेस टॉक भी की है, और उस पे जो उनके दो नुकात थे उन्होंने वो हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के सामने रख दिए हैं। तो इट्स स्टार्ट ऑफ द एंगेजमेंट, और इस हवाले से अब जो उनकी अगली मीटिंग होगी उसमें जो हमारे दोस्तों ने आके बताया कि चार्टर ऑफ डिमांड के हवाले से बात हुई है, वो सामने रखेंगे। मैं सिर्फ ये समझता हूं कि एक तरफ तो ये मुज़ाकरात शुरू हो गए हैं, हम ये समझते हैं कि मुज़ाकराती कमेटी का इमरान खान साहब से मिलना वो बहुत ज़रूरी है। मुज़ाकराती कमेटी की ख्वाहिश है कि वो इमरान खान साहब से मुलाकात करें, वो मुलाकात होनी चाहिए। हुकूमत को चाहिए कि जिस तरह स्पीकर ने ये फैसिलिटेट किया है और अपना ऑफिस पेश किया है, तो हम स्पीकर को और इस हुकूमत को कहेंगे कि आप जो हमारी पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर्स का राइट है अपने कायद को मिलना, वो जो आप सख्तियां हैं उसको आप रिलैक्स करें, ताकि ये कमेटी जो है वो अपने कायद को मिल सके, ताकि कोई मीनिंगफुल डेवलपमेंट जो है वो एक्सपेक्ट की जा सके। तो ये मुलाकात के हवाले से तो इस पे अभी यही बात है। और थैंक यू वेरी मच, आई हैड दीज 4 पॉइंट्स टू डिस्कस, सो नाउ हाउस इज ओपन फॉर क्वेश्चंस। आप में से अगर किसी दोस्त की कोई है तो मैं हाजिर हूँ। जी बताएं कि जो मुज़ाकरात हो रहे हैं उनका कोई चार्टर ऑफ डिमांड तैयार हुआ है, किन बातों पर होगा, और है जो कमेटी है इसको इसके पास इख्तियार है मुकम्मल? देखिए सर, बात यह है कि ये कमेटी इमरान खान साहब की हैंड पिक्ड कमेटी है। इमरान खान साहब ने, आपको याद होगा, जिस दिन ये कमेटी अनाउंस की उसी दिन कमेटी के चेयरमैन को अडयाला के बाहर गिरफ्तार कर लिया गया था, और हालांकि उनकी जमानतें भी मौजूद थी, पेशावर हाई कोर्ट से ओमनी ट्रांजिट प्रोटेक्टिव बिल सब मौजूद थी, गिरफ्तार कर लिया गया।
تو بالکل خان صاحب نے اگر یہ کمیٹی بنائی ہے اور کمیٹی کے لوگوں سے خصوصاً چیئرمین آف دس کمیٹی ان سے ملاقات ہونے کے بعد یہ کمیٹی کی گئی تو ان کے پاس مینڈیٹ موجود ہے مذاکرات کرنے کا. اگر نہ ہوتا تو یہ آج کیسے اس میٹنگ کا حصہ ہوتے. مگر خواہش جو ہم کا اظہار کر رہے ہیں خان صاحب سے ملاقات کا اس لیے کہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن پہ خان صاحب کی ساتھ ساتھ گائیڈنس جو ہے وہ بڑی ضروری ہے اور اس لیے اٹ از امپورٹنٹ کہ یہ کمیٹی خان صاحب کو ملے. کیا کہیں گے کمیٹی پہلے کہہ رہے تھے کہ مشروط ہم مذاکرات کریں گے طریقے سے, کیا وہ مشروط والی بات جو 3 ڈیمانڈز تھی جو الیکشن کا مینڈیٹ چوری ہوا تھا وہ والا رہائی اس کے علاوہ جو دوسرا تھا تو وہ کیا وہ وڈرا کر لیے گئے یا غیر مشروط مذاکرات چلیں گے؟ نہیں سر, آپ نے جو پریس ٹاک کی ہمارے دوستوں نے جو آج مل کے آئے ہیں انہوں نے بڑا واضح بتا دیا ہے کہ 2 پوائنٹس ہیں کہ جتنے بھی پاکستان میں ان لافل انلیگلی ڈیٹینڈ پولیٹیکل پرزنرز ہیں جن میں عمران خان صاحب سب سے پہلے ہیں, ان سب کو فوری رہا کیا جائے. اور یہ پہلا وہ ہے مطالبہ. اور دوسرا 9 مئی کے حوالے سے اور 26 کے حوالے سے ایک ہائی پاورڈ جو جوڈیشل کمیشن ہے وہ فارم کیا جائے. وہ یہ 2 چیزیں تو طے ہیں, یہ کوئی چیز ودرا نہیں کی گئی ہے. یہ بتائیں کہ آپ نے یورپین یونین کی بات کی اور ملٹری کورس کی بات کی. سر یہاں پر کافی سارے لوگ جو تھے وہ ملٹری کورس کے لیے ان کو سزائے بھی دی اور پانسیاں دی. پہلے یورپین یونین نے اس قسم کے بیانات بھی نہیں دی, نہ انہوں نے کسی اسٹیٹ آف کی بات کی, نہ انہوں نے پابندی کی بات کی. اب چونکہ صرف سزائے انہوں نے دلوائی میں اپنے کو ایسا ماضی میں عمران خان خود بھی خانی رہا تو ملٹری کورس کے بعد لوگوں کو بڑا اچھا سوال کیا آپ. کیا وجہ ہے کہ پاکستان تحریک صاحب کو اتنا یورپین یونین کی بتاتے ہیں آپ کو, بڑا اچھا سوال کیا ہے, گریٹفل کہ آپ نے یہ سوال کیا. بات یہ ہے کہ یہ جو معاہدہ ہے یہ تو بڑے عرصے سے ان پلیس ہے اور پاکستان اسٹیٹ کا سیگنیٹری ہے. لشکر جھنگوی, ٹی ٹی پی, القاعدہ اور تحریک انصاف میں فرق ہے. ان کو بھی جب سزائیں دلوائی گئی تھی ملٹری کورٹس کے ذریعے تو اس کے لیے آپ کو یاد ہوگا کہ امینڈمنٹ لائی گئی تھی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ القاعدہ ہے یا تحریک طالبان ہے؟ دیکھیں یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں, یہ ٹرائل میں کیا ہوا, کورٹ میں کیا ہوا, یہ تو میں نے کیونکہ فیصلہ پڑھا نہیں ہے, آپ نے دیکھا ہوگا, آپ مجھ سے شیئر کر لیجئے گا. مگر جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں وہ ہارڈ کور دہشت گرد تنظیموں کے حوالے سے تھا اور اس پہ امینڈمنٹ لائی گئی تھی اور اس میں ٹی ٹی پی, لشکر جھنگوی اور القاعدہ شامل تھے. اینڈ کسی بھی حوالے سے کسی بھی طریقے سے ان کلعدم دہشت گرد جماعتوں کا کمپیریزن تحریک انصاف کے ساتھ کرنا ظلم ہے. ہم ایک نان ملیٹنٹ پولیٹیکل پارٹی ہیں اور پولیٹیکل پارٹی کے پولیٹیکل ورکرز سویلینز کو ملٹری کورٹ کے اندر سزا دینے کا کوئی تک نہیں بنتا ہے. سمپل بات ہے. اور اگر آپ دینا ہی چاہتے تھے تو پھر کوئی امینڈمنٹ لے آن دینا. کو بہت ہی شوق تھا آپ کو سویلینز کو ٹانگنے کا تو لے آتے کوئی امینڈمنٹ. یہ سرکار کے پاس تو کھلا امینڈمنٹ کا, بندے اٹھا لیے اپنی مرضی کے جو ہے وہ قانون پاس کرا لیے تو یہ بھی پاس کرا لیتے. جب تک ایسا تو نہیں ہوا تب تک انٹرنیشنل لاز کے بھی آپ پابند ہیں. ہر چوتھے دن آپ پیسہ اٹھا کے باہر پہنچ جاتے ہیں تو پھر آپ کیسے پابند نہیں ہوں گے؟ کیا آپ مانتے ہیں کہ جو 9 مئی کے ملٹری کورٹ نے سزائیں سنائی ہیں وہ آپ کے وقت؟ دیکھیں جو لوگ وہاں پہ موجود تھے جو ایک پیسفل پروٹیسٹ کر رہے تھے ان 25 لوگوں میں سے ایک ایک کا ڈیٹا تو میں نہیں کہہ سکتا کہ وہ کیا ہے, مگر میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ کوئی بھی سویلین چاہے وہ کسی بھی پارٹی سے تعلق رکھتا ہو اس کو ملٹری کورٹ میں ٹرائل نہیں ہونا چاہیے. شیخ صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کا موازنہ اس کے سامنے کیا جائے کیونکہ وہ اس کا تعلق وہ سب دہشت گرد تنظیم سے ہے. لالا اسماعیل نہیں, میں ان کو جانتا نہیں نا, تو میں وائی وڈ آئی دیکھیں لسن وائی وڈ آئی میک اے اسٹیٹمنٹ اباؤٹ اے کیس جس کی تفصیلات کا مجھے پتہ نہیں ہے. میرے بھائی نے ایک سوال کیا, ان کو اس کی تفصیلات کا پتہ ہے. ایک اچھی بات یہی ہوتی ہے کہ جب آپ کے پاس انفارمیشن ہو تب آپ اس پہ کمنٹ کریں. ہاں بتائیں. آپ نے کہا کہ دہشت گردوں کے ساتھ کا موازنہ نہ کیا جائے, اس کا تعلق پی ٹی ایم سے, پشتون تپوز بننے سے, کہ اگر وہ دہشت گرد تنظیم ہے تو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اس کے ساتھ کیسے سب جلسے میں شریک تھا, منظور پشتین کے ساتھ اشارہ مشارہ کہا؟ نہیں, مجھے تو نہیں پتا کہ وہ ان کا تعلق کس تنظیم سے تھا. مجھے تو انہوں نے ایک انڈیویجول کا ذکر کیا تو میں نے بتا دیا کہ دہشت گردوں کا
सियासी तंजीमों से कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता। सर ये बताया कि यहाँ पर जीआई की हुकूमत है, लेकिन सोशल मीडिया पर 2 दिनों से एक पोस्ट चल रही है कि यहाँ भी कुछ लोगों ने गोली क्यों चलाई, दीवारों पर लगाया था, पुलिस वालों ने पकड़ा, उनको मारा था। अगर ये हो रहा है तो पंजाब और यहाँ पे क्या फर्क? मेरे इल्म में ये नहीं है, आप मेरे इल्म में ले आए। वी मस्ट सी, हो सकता है कि आपके शहर में यहाँ पे या आपके इलाके में एक वॉल चॉकिंग के हवाले से कोई ऐसे लॉज इन प्लेस हों, तो इस पे अगर किसी इदारे ने कोई एक्शन किया है तो मुझे उसका अंदाजा नहीं है। आपने मुझे बता दिया है, विल लुक इनटू इट। शेख साहब क्या कहेंगे, कभी मिलिट्री ट्रायल चल रहा है, मामला स्पीड अप हो गया, सजाएं भी शुरू हो गई हैं, ये वजह क्या इसके पीछे, किस तरफ आप इस चीजों को जाना देखते हैं? फैज हमीद का भी तकरीबन कोर्ट मार्शल शुरू हो गया है। देखिए जी, वो उनका इंटरनल मामला है, फौज जाने, वो फौजी हैं, सिविलियन तो है नहीं, वो जाने और उनका इदारा जाने, उस पर तो हम कोई कमेंट नहीं कर सकते। और उसकी सिवाय एक प्रेस रिलीज के अलावा हमारे पास कोई डिटेल भी नहीं है उस केस की, तो हम उस पर क्या कमेंट करेंगे। एनी अदर क्वेश्चन सर? थैंक यू वेरी मच, बड़ी मेहरबानी। हम थोड़े से हमारे साथ थोड़ी सी जो यहाँ का सबसे बड़ा चैनल है your request